اور جج جو ہیں وہ اب فارغ ہو گئے ہیں، اس کے بارے میں بات کریں گے، بلکہ میرے خیال میں اب تو تعداد 4 ہو گئی ہے۔ اس کی ساری ڈیٹیلز ابھی تھوڑی دیر میں آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کہ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، بیل آئیکن پریس کیجیے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ نیچے کامنٹ سیکشن میں پلیز اپنی رائے سے ہمیں آگاہ کیا کریں۔ ہماری ٹیم جو ہے وہ آپ کے کامنٹس کو ہمیشہ ضرور پڑھتی ہے، اور اس میں سے ہمیں فیڈ بیک بھی ملتا ہے، امپرومنٹس کی گنجائش بھی ہمیں ملتی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ آپ کے ساتھ ہم ان ٹچ بھی رہ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ سے درخواست کہ ہمارا جو واٹس ایپ چینل ہے اس کا لنک بھی ہم شیئر کر رہے ہیں، آپ اسے بھی کنیکٹ کر سکتے ہیں۔ صرف اس کو کلک کرنا ہے، فون کے اوپر آپ کا واٹس ایپ جو ہے وہ آٹومیٹکلی کھلے گا، ہمارا چینل سامنے آ جائے گا، اینڈ یو جسٹ ہیو ٹو سبسکرائب ٹو دیٹ، یو جسٹ ہیو ٹو فالو دیٹ، اور اس کے بعد وہاں پہ آپ کو اپڈیٹس جو ہیں وہ ملنا شروع ہو جائیں گی۔ اچھا جی، سب سے پہلے تو آج عمران خان صاحب سے دوبارہ ملاقات کا دن تھا، اور جس وقت میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں تو عمران خان صاحب سے ملاقات نہیں ہو سکی ہے، ملاقات کا ٹائم بھی جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے۔ اور اس کے بعد جو افراد وہاں پہ آئے بھی ہوئے تھے، ملاقات کرنے کے لیے آئے بھی تھے، دھرنا شرنا انہوں نے کوئی نہیں دیا، وہ افراد جو ہے وہ وہاں سے روانہ ہو گئے جن کی ملاقات جو ہے وہ نہیں تھی۔ فہرست میں نام شامل ہونے کے باوجود آفتاب عالم جو ہیں وہ ان کا نام بھی اس لسٹ کے اندر شامل تھا، لیکن وہ آج اڈیالہ آئے ہی نہیں وہاں پہ، جو ہمیں وہاں پہ جرنلسٹ کی جانب سے جو ہے وہ پتہ لگا ہے۔ اب آ جائیے آج کی اس بڑی خبر کی جانب، اور وہ خبر ہے جناب ایک جج صاحب کے حوالے سے، اور وہ جج ہیں جسٹس طارق محمود جہانگیری، اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج، جن کے حوالے سے بڑی دیر سے کنٹروورسی چل رہی تھی، اور ڈگری کے اوپر جو ہے وہ اعتراضات تھے کہ ان کی ڈگری جو ہے وہ اصلی ہے یا جعلی ہے۔ ان کے حوالے سے جو فیصلہ ہے وہ آج سامنے آ گیا ہے، اور انہیں جسٹس طارق محمود جہانگیری کو جو ہے نااہل قرار دے دیا گیا آج اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے، کہ وہ بطور جج اپنے فرائض سر انجام نہیں دے سکتے۔ اب ذہن میں رکھیے گا کہ پچھلے چند ماہ کے اندر یہ چوتھے جج ہیں جنہوں نے اپنے عہدے سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔ اس سے پہلے 2 ججز جو سپریم کورٹ کے ججز تھے، جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس اطہر من اللہ، انہوں نے تو جب 27ویں آئینی ترمیم آئی تھی تو اس کے بعد انہوں نے استعفے دے دیے تھے، ایز اے پروٹیسٹ جو ہے انہوں نے استعفے دے دیے تھے۔ اس کے بعد لاہور ہائی کورٹ کے بھی ایک جج نے جو ہے وہ اسی طرح استعفیٰ دے دیا تھا، اور اب یہ چوتھے جج ہیں جن کو ایکچولی اپنی نوکری سے جو ہے وہ ہاتھ دھو بیٹھنے پڑے۔ انہوں نے استعفیٰ نہیں دیا تھا، ایون دو کئی دفعہ ان کا نام جو ہے وہ آتا رہا ماضی کے اندر کہ شاید یہ اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیں یا یہ کنٹینیو نہ کریں، لیکن ہی فاٹ ٹل دا اینڈ، اور انہوں نے بھرپور کوشش کی کہ وہ اپنا کیس جو ہے وہ کم از کم پروف کر سکیں، لیکن آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو ہے ان کے خلاف فیصلہ سنا دیا۔ میں تھوڑا سا پہلے آپ کو آج کیس میں ہوا کیا ہے وہ بتا دوں، اس کے بعد بیک گراؤنڈر ان کے بارے میں آپ کو میں بتاتا ہوں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کی چیف جسٹس جسٹس سرفراز ڈوگر اور جسٹس اعظم خان پر مشتمل بینچ نے کیس کی سماعت کی، اور اس میں کراچی یونیورسٹی کے رجسٹرار بھی عدالت میں پیش ہوئے، تاہم جسٹس طارق محمود جہانگیری آج عدالت میں موجود نہیں تھے۔ کراچی یونیورسٹی کے رجسٹرار اس لیے وہاں پہ آئے تھے کیونکہ ان کی ڈگری جو ہے جو وجہ تنازع تھی اس کا تعلق جو ہے وہ کراچی یونیورسٹی سے تھا۔ اور ذہن میں رکھیے گا کہ جسٹس سرفراز ڈوگر جو چیف جسٹس ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے، وہ ان کی سماعت کے اوپر جو ہے وہ جسٹس طارق محمود جہانگیری نے اعتراض کیا تھا کہ آپ اس کیس کی سماعت نہ کریں، لیکن ان کے اس اعتراض کو رد کر دیا گیا تھا۔ دوران سماعت کراچی یونیورسٹی کے رجسٹرار نے ڈگری سے متعلق اوریجنل ریکارڈ جو ہے وہ پیش کیا۔ طارق جہانگیری کے وکیل بیرسٹر صلاح الدین نے کہا کہ عدالت کے پاس طارق جہانگیری کی 3 درخواستیں ہیں، پہلے انہیں سنا جائے۔ میاں داؤد ایڈوکیٹ نے کہا کہ جی وہ بھی جسٹس طارق محمود جہانگیری نے پہلے کہا تھا کہ جی میں قرآن مجید کی قسم اٹھانے کے لیے تیار ہوں کہ میری ڈگری جو ہے وہ بالکل اصلی ہے۔ آج جو ان کے مخالف وکیل تھے میاں داؤد ایڈوکیٹ، انہوں نے کہا کہ جی وہ بھی قسم اٹھا کر کہتے ہیں کہ طارق جہانگیری کے انرولمنٹ فارم تک بوگس تھے، اگر وہ سچے ہیں تو LLB پارٹ 1 اور پارٹ 2 کی مارک شیٹ جو ہیں وہ لا کر دکھا دیں۔ دوران سماعت رجسٹرار کراچی یونیورسٹی نے عدالت کو کہا کہ جی کراچی یونیورسٹی نے حتمی طور پر جسٹس طارق محمود جہانگیری کی ڈگری کینسل کر دی۔ پرنسپل اسلامیہ لاء کالج نے کہا کہ طارق محمود جہانگیری ان کے اسٹوڈنٹ نہیں تھے، طارق جہانگیری نقل کرتے ہوئے پکڑے گئے۔ انفیئر مینز کمیٹی نے 3 سال کی ان کے اوپر پابندی لگائی تھی۔ کمیٹی نے نقل کرنے اور ایگزامنر کو دھمکیاں دینے پر طارق جہانگیری پر 3 سال کی پابندی لگائی۔ طارق جہانگیری 1992 میں دوبارہ امتحان دینے کے اہل تھے۔ پابندی کے خلاف طارق محمود نے ڈگری حاصل کرنے کے لیے جعلی انرولمنٹ فارم جو ہے وہ استعمال کیا۔ رجسٹرار کراچی یونیورسٹی نے عدالت کو مزید بتایا کہ متعلقہ اتھارٹیز کی تصدیق کے بعد یونیورسٹی سنڈیکیٹ نے فائنڈنگز کی بنیاد پر طارق جہانگیری کی ڈگری منسوخی کرنے کا ڈکلیریشن جاری کیا۔ چیف جسٹس کے سوال پر رجسٹرار نے واضح کیا کہ کراچی یونیورسٹی نے حتمی طور پر ڈگری کینسل کر دی ہے۔ بعد میں دلائل مکمل ہونے کے اوپر جو ہے وہ فیصلہ محفوظ کیا گیا، اور تھوڑی دیر کے بعد جب فیصلہ اناؤنس کیا گیا تو ان کے عہدے سے جو ہے وہ نااہل قرار دے دیا گیا۔ اچھا، ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ یہ ایک اور بہت بڑا سوال ہے کہ ایک شخص جو ہے
وہ اس ظاہری بات ہے آپ پورے اس اتنے کئی سالوں کے بعد جو ہے وہ مطلب اگر 1992 سے ایک بات چل رہی ہے اور 2025 میں جا کے جو ہے اور وہ بھی ایک جج آف دا اسلام آباد ہائی کورٹ کے بارے میں جا کے یہ پتہ لگتا ہے کہ جناب وہ تو ان کی تو ڈگری جعلی ہے، تو آپ کے پورے نظام کے اوپر کتنا بڑا یہ سوال جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے۔ بالکل اسی طرح اگر آپ کو یاد ہو کہ اس سے پہلے جب پائلٹس کے بارے میں یہ کہہ دیا گیا تھا کہ جناب ان کی ڈگریاں جو ہیں وہ جعلی اور پورا ایک کوہرام آ گیا تھا، تو یہاں پہ اگر اسلام آباد ہائی کورٹ کے ایک جج کے حوالے سے، میں ابھی اس کی پولیٹیکل ریزنس کی طرف نہیں میں جا رہا، ابھی میں صرف ایڈمنسٹریٹو ریزنس کی جو ہے میں بات کر رہا ہوں کہ اگر آپ کے اسلام آباد ہائی کورٹ میں بیٹھے ہوئے ایک جج کی ڈگری جعلی ثابت ہو جاتی ہے تو اب آج تک جیسے طارق محمود جہانگیری نے جتنے بھی فیصلے کیے، جتنے بھی ڈیسیجنز دیے، ان سب کے اوپر تو کویشچن مارک اٹھ گیا۔ ان کے اس میں پتہ نہیں کون کون سے کیسز ہوں گے، اس میں اربوں روپے کے جو ہے وہ کیسز ہو سکتے ہیں، مجھے نہیں پتا، آئی ڈونٹ نو، میرے پاس تو لسٹ نہیں ہے کہ انہوں نے کون کون سے کیسز کی جو ہے وہ سماعت کی ہوئی ہے، اور اس کے بعد ان کے اس فیصلے سے کیا کیا اثر پڑے، اور وہ تمام سائلین، وہ تمام افراد، وہ تمام پارٹیاں جو ایکچولی ان کے سامنے بطور مطلب استغاثہ کے یا ملزم کے طور پہ جو ہے وہ پیش ہوتی رہیں، کس کو کتنا انصاف ملا یا نہیں ملا، سب کے اوپر سوال اٹھ گیا۔ تو آپ کا نظام جو ہے پوری دنیا کے اندر اس وقت جو ہے وہ ظاہری بات ہے ہمارے اوپر اس بات پہ ہنسا جا رہا ہوگا کہ بھئی پاکستان کے اندر ہائی کورٹ کا جج جو ہے وہ جعلی ڈگری سے بھی پہنچ سکتا ہے۔ سب سے بڑا تو سوال یہ ہے۔ اب آ جائیے اس کے پولیٹیکل سائڈس کے اوپر ذرا تھوڑا، لیکن اس سے پہلے میں تھوڑا سا اس کا بیک گراؤنڈ میں آپ کو بتا دوں یہ کیس جو ہے وہ ایکچولی شروع کس طرح ہوتا ہے، اس کے بعد اس کے ذرا پولیٹیکل اینگلنگ کے اوپر بھی جو ہے بات کرتے ہیں میرے خیال میں، اور اگر میں انٹروڈکشن دوں گا تو کافی حد تک آپ کو بات سمجھ آ جائے گی کہ اس کے اندر پولیٹیکل اینگلنگ کی چیز جو ہے وہ کہاں سے آتی ہے۔ بیسکلی ہوتا یہ ہے کہ جولائی 2024 میں سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے وہ ایک خط گردش کرنا شروع کرتا ہے، سوشل میڈیا کے اوپر کسی ریلیونٹ اتھارٹی کی جانب سے اسے ریلیز نہیں کیا جاتا، لیکن سوشل میڈیا پہ یہ سرکولیٹ کرنا شروع کرتا ہے، اور مبینہ طور پہ یہ جامعہ کراچی یونیورسٹی کے کنٹرولر ایگزامینیشن کی طرف سے جسٹس طارق محمود جہانگیری کی قانون کی ڈگری کے حوالے سے جو ہے وہ لکھا گیا ہوتا ہے کہ جناب ان کی ڈگری کو اس لیٹر کے اندر جو ہے وہ ڈسکس کیا۔ اب جب یہ سٹارٹ ہوتا ہے تو آٹومیٹکلی سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے وہ ڈبیٹ اور ڈسکشنز جو ہے وہ سٹارٹ ہو جاتی ہیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ایک جج کی ڈگری کے حوالے سے جو ہے ایک لیٹر جو ہے وہ کیوں سرکولیٹ کر رہا ہے۔ اس کے بعد وکیل میاں داؤد ایڈوکیٹ جو ہیں وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک درخواست دائر کرتے ہیں، اور جسٹس طارق محمود جہانگیری کی LLB ڈگری کے حوالے سے شکوک و شبہات جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی ان کی ڈگری جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، ہمیں اس کے اوپر جو ہے شک و شبہات ہیں، اور اس کی جو ہے وہ تحقیقات کی جائیں کہ کیا یہ ڈگری درست ہے یا نہیں ہے۔ یہ درخواست کے اوپر جو ہے رجسٹرڈ آفس اعتراض لگاتا ہے، اور چیف جسٹس عامر فاروق جو ہے اس کی سماعت کر کے فیصلہ محفوظ کرتے ہیں۔ بعد میں معاملہ جو ہے وہ موجودہ چیف جسٹس سرفراز ڈوگر کے سامنے آ جاتا ہے۔ سندھ ہائی کورٹ میں بھی وکلا جو ہے وہ رٹ دائر کرتے ہیں، اور اس پر سٹے آرڈر جو ہے وہ جاری ہو جاتا ہے۔ اس دوران سندھ ہائر ایجوکیشن کمیشن بھی جو ہے وہ فریق بننے کی اس کے اندر درخواست دائر کر دیتا ہے۔ اب جسٹس طارق محمود جہانگیری ہیں کون، ان کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں۔ پاکستان تحریک انصاف کے دور حکومت میں 28 دسمبر 2020 کو یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج بنے تھے۔ اس وقت اعلیٰ عدلیہ میں ججز کی تعیناتی کے لیے قائم کیے گئے جوڈیشل کمیشن کے سربراہ اس وقت کے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس گلزار احمد تھے۔ جسٹس جہانگیری کی پروفائل کے مطابق انہوں نے کراچی یونیورسٹی کے اسلامیہ لاء کالج سے یہ LLB کی ڈگری حاصل کی تھی۔ مسلم لیگ نواز کے دور میں اسلام آباد سے یہ ایڈوکیٹ جنرل بھی رہے، اور بعد میں اس کے علاوہ پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں بطور ڈپٹی اٹارنی جنرل بھی وہاں پہ یہ رہے۔ طارق محمود جہانگیری کو فوجداری معاملات میں جو ہے وہ بتایا جاتا ہے کہ مہارت حاصل تھی، اور سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کے خلاف LNG ریفرنس میں وہ ان کی وکالت بھی کرتے رہے ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج بننے کے بعد جسٹس جہانگیری جو تھے اس 3 رکنی بینچ کی سربراہی بھی کر رہے تھے، جس نے سابق وزیر اعظم عمران خان کی مبینہ بیٹی ٹیرین وائٹ کے حوالے سے متعلقہ دائر درخواست کو ڈسمس کر دیا تھا۔ اس سے پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ کی چیف جسٹس عامر فاروق نے اس درخواست پر فیصلہ محفوظ کیا تھا جو سنایا ہی نہیں گیا، اور بعد میں اس درخواست کو دوبارہ جو ہے وہ ری لسٹ کر دیا گیا۔ جسٹس جہانگیری اس وقت میڈیا میں خبروں کی زینت بنے۔ اب یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے، جب سن 2023 میں انہوں نے سابق وزیر اعظم عمران خان کو ان مقدمات میں بھی بلینکٹ پروٹیکشن دے دی جو ابھی تک درج بھی نہیں ہوئے تھے۔ اب یہ انپریسیڈنٹڈ ہوتی ہے یہ چیز، مطلب پہلے ایک مقدمہ دائر ہوتا ہے، اس کے بعد آپ ضمانت کے لیے اپلائی کرتے ہیں یا کسی ریلیف کے لیے اپلائی کرتے ہیں، اس کے بعد کورٹ کی پروسیڈنگز ہوتی ہے۔ انہوں نے جو ریلیف دیا تھا عمران خان صاحب کو، وہ ایک بلینکٹ ریلیف دے دیا تھا کہ جناب وہ مقدمے جو ابھی ہوئے بھی نہیں ہیں اس کے اندر بھی جو ہے وہ آپ کو ضمانت دے دی جاتی ہے، اور پولیس کو جو ہے انہوں نے گرفتاری سے روک دیا کہ جی آپ نے عمران خان کو گرفتار نہیں کرنا۔ اور جسٹس طارق محمود جہانگیری جو ہے البتہ ان ججز میں بھی شامل تھے جنہوں نے مارچ 2024 میں فوج کے خفیہ اداروں کی جانب سے عدالتی معاملات میں مداخلت سے متعلق اس وقت کے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی جانب سے ان کو خط جو ہے وہ تحریر کیے تھے،
اور ان ججز کی جانب سے لکھے گئے خطوط میں کہا گیا تھا کہ خفیہ اداروں کی جانب سے مبینہ طور پر نہ صرف عدالتی معاملات میں مداخلت کی جا رہی ہے بلکہ ان کی آمد و رفت کے علاوہ ان کی ذاتی زندگی میں بھی مداخلت کی جا رہی ہے. یہ مختلف ججز تھے اسلام آباد ہائی کورٹ نے جنہوں نے بیسکلی وہ لیٹر لکھا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ جو سیکرٹ ایجنسیز ہیں وہ جناب ان کے کام میں مداخلت کرتی ہیں یا پریشرائز کرتی ہیں یا ان کی مانیٹرنگ کی جا رہی ہے یا ان کی جاسوسی کی جا رہی ہے. یہ لیٹر جو ہے یہ جن ججز نے لکھا تھا اس میں جسٹس طارق محمود جہانگیری بھی شامل تھے. اس کے علاوہ جو الیکشن کے حوالے سے ٹریبیونلز تھے اس کے اندر بھی ان کا ایک بڑا اہم کردار تھا اور یہ کہا جاتا ہے کہ بیسکلی جسٹس طارق محمود جہانگیری کے خلاف جو ہے وہ یہ کارروائیاں اس لیے بھی تیز ہو گئی تھیں. یہ جو لاء ڈگری سے متعلق ہیں اور جعلی ڈگری سے متعلق ایک دم کراچی یونیورسٹی بھی جو ہے وہ ایکٹیو ہو گیا, ایگزامینیشن بورڈ بھی ایکٹیو ہو گیا, سب جو ہے وہ جتنے بھی پلیئرس تھے وہ سارے ایکٹیو ہو گئے اور اس لیے جناب جسٹس طارق محمود جہانگیری کے خلاف جو ہے وہ یہ کیس اس طرح اسٹیبلش ہوتا ہے اور کرتے 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 آج جا کے جو ہے وہ جسٹس طارق محمود جہانگیری جو ہے وہ فارغ ہو جاتے ہیں. اب اس میں ظاہری بات ہے ڈیپینڈ کرتا ہے آپ ٹیبل کی کس سائڈ پہ بیٹھے ہوئے. میں دونوں سائڈس کے ورژنس جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. جو پاکستان تحریک انصاف سے جڑے افراد ہیں یا جو ظاہری بات ہے حکومت کے مخالف ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ جناب ان کو جو ہے وچ ہنٹ کیا گیا ہے اور بیسکلی ان کو اس بات کی سزا دی جا رہی تھی کہ یہ انصاف کے اوپر جو ہے وہ اپنے فیصلے کرتے تھے. انہوں نے پاکستان کی خفیہ ایجنسیوں کے سامنے جو ہے وہ سر جھکانے سے انکار کر دیا. انہوں نے کہا میں کوئی پریشر نہیں لوں گا, اسی لیے جو ہے وہ ان کو اس طرح نشانہ بنایا گیا ہے اور کوئی بات نہیں ہے. ان کی ڈگری شگری جو ہے وہ بالکل ٹھیک ہے, ان کی ڈگری کے ساتھ کوئی پرابلم نہیں ہے. اگر ان کی ڈگری کے ساتھ پرابلم ہوتی تو اتنے سالوں کے بعد 1992 کدھر اور 2025 کدھر, اتنے سالوں کے بعد مطلب 25 اور 8 کتنے ہو گئے 33 سال کے بعد جو ہے وہ اگلے کی ڈگری کے اوپر کس طرح سوال اٹھایا جا سکتا ہے 33 ایئرس. تو ایک ورژن یہ ہے. دوسرا ورژن یہ ہے کہ اصل بات یہ ہے کہ ان کی ایفیلیشن تھی یا ان کا جھکاؤ تھا, ان کے اوپر جو الزامات لگتے ہیں کہ جناب یہ عمران خان صاحب کے لیے کے بڑے فین تھے اور ان کو بہت سپورٹ کرتے تھے اور پی ٹی آئی سے جو ہے وہ ان کی سہولت کاری ہوتی ہے. لیکن اگر ظاہری بات ہے آپ ان کا ٹریک ریکارڈ اٹھا کے دیکھیں تو مسلم لیگ نون کے اپنے دور کے اندر ایڈوکیٹ جنرل کے طور پہ کام کرتے رہے, شاہد خاقان عباسی صاحب کی یہ وکالت کرتے رہے ہیں. تو اگر ایسی کوئی بات ہوتی تو ان کے دور کے اندر یہ سب کچھ کیوں ہوتا. تو لیکن آبویسلی جوڈیشری کے حوالے سے آج جو ایک ڈیبیٹ چل رہی ہے کہ جناب جوڈیشری کی پاورز جو ہیں وہ کٹ کر دی گئی ہیں, جوڈیشری اب آج کے اس پاکستان میں جوڈیشری جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ نہیں ہے. تو اسی کے دوران جو ہے 2 ججز سپریم کورٹ آف پاکستان کے جو ہے وہ آلریڈی استعفیٰ دے چکے ہیں اور تیسرا جج جو ہے وہ اس کی کرسی اس کے ہاتھ سے صرف اس لیے گئی ہے کیونکہ وہ اس نظام کے ساتھ جو ہے وہ چلنے سے انکاری تھا اور اسی لیے اس کو اڑا دیا گیا. اسی طرح جسٹس شوکت عزیز صدیقی جو عمران خان صاحب کا دور تھا ان کے اندر وہ بھی اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج تھے, وہ بھی یہی کہتے تھے کہ جناب میں چونکہ اس وقت کی خفیہ ایجنسیوں کے سامنے جو ہے یا جنرل فیض کے سامنے جو ہے میں سر نہیں جھکاتا تھا تو اسی لیے مجھے میرے عہدے سے جو ہے وہ ہاتھ دھونا پڑا. ان کی ایک تقریر جو ہے وہ بڑا موضوع بحث بنی تھی جس کے بعد ان کے اگینسٹ یہ پوری کنٹروورسی ہوئی تھی. تو ایک اسلام آباد ہائی کورٹ کے وہ جج تھے اور اسی طرح اسلام آباد ہائی کورٹ کے ایک اور جج آج ہیں, ان کی جعلی ڈگری کا کیس تھا, ان کی تقریر کا کیس تھا جس کی وجہ سے دونوں یہ ججز جو ہیں وہ اس طرح فارغ ہوئے تھے. لیکن obviously it's a sad day for the judiciary of this country کہ جس کے اندر بیسکلی ایک اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج کی ڈگری کے اوپر جو ہے وہ جا کے سوال اٹھتا ہے اور اس کو اپنے عہدے سے ہاتھ دھونا پڑ جاتا ہے. اچھا جی, اس کے علاوہ کچھ دیگر خبریں بھی جو ہے وہ شامل کرتے ہیں. رائٹرز نے رپورٹ کیا تھا آج سے 1-2 دن پہلے کہ جناب امریکہ جو ہے وہ چاہتا ہے کہ پاکستان اپنی افواج کا یا اپنی فوجی دستہ جو ہے وہ فلسطین میں بھیجے اور وہاں پہ جو اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ ایک جو فورس بنا رہا ہے اس کے اندر پاکستانی افواج کا دستہ بھی جو ہے وہ شامل ہونا چاہیے. اور اس کے لیے اس میں انہوں نے لکھا ہوا تھا کہ جناب جسٹس بول کے فیلڈ مارشل عاصم منیر جو ہیں وہ ہو سکتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ سے عنقریب ملاقات کریں اور 6 مہینے میں ہو سکتا ہے ان کی تیسری ملاقات جو ہے ہونے جا رہی ہے اور ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے یہ پریشر ہے کہ جناب فوجی دستہ جو ہے وہ آپ یہاں پہ بھیجیں, فلسطین کے اندر جو ہے وہ بھیجیں تاکہ فلسطین کو جو ہے وہ ڈسارم کیا جا سکے. آج ہفتہ وار بریفنگ تھی دفتر خارجہ کی, وہاں پہ ایک صحافی کی جانب سے جو ہے وہ سوال کیا گیا کہ کیا فیلڈ مارشل جو ہے وہ امریکہ کے دورے کے اوپر جا رہے ہیں اور ڈونلڈ ٹرمپ سے ان کی ملاقات ہو رہی ہے. تو اس پہ انہوں نے کہا کہ جی ہم نے بھی یہ میڈیا رپورٹس دیکھی ہیں, ہمارے پاس ایسے کسی دورے کی کوئی اطلاعات نہیں ہے. چیف آف ڈیفنس فورسز کے دورے سے متعلق رائٹرز کی خبر جو ہے وہ درست نہیں ہے اور ترجمان کے مطابق کسی دورے کی منصوبہ بندی یا حتمی فیصلے سے متعلق کوئی معلومات فی الحال موجود نہیں ہے. سرکاری دوروں کا اعلان حکومت پاکستان باضابطہ طور پر کرتی ہے. دوسری جانب سیکورٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ رائٹرز کی سٹوری من گھڑت اور افسانوں پر مبنی ہے اور فلسطین سے متعلق پاکستان کا موقف واضح ہے
کہ جو نائب وزیر اعظم بتا چکے ہیں اسحاق ڈار صاحب، اور وہ کہ جی تاحال امریکہ میں کوئی اعلیٰ سطح کی ملاقات جو ہے وہ متوقع نہیں ہے۔ محمد مالک صاحب نے اس کے اوپر رپورٹ کرتے ہوئے کہا ہے کہ جناب ان کی اطلاعات کے مطابق اس سٹیج کے اوپر کم از کم پاکستان جو ہے اپنے فوجی دستے بھیجنے سے انکاری ہے۔ وہ یہ چاہتا ہے کہ جب وہاں پہ پیس کے لیے اگر کم از کم بھیجنا ہو تو اس کے لیے ضروری ہے، لیکن حماس کو یا فلسطین کو جو ہے ڈسارم کرنے کے لیے پاکستانی فوجی دستے جو ہے وہ استعمال نہیں ہونے چاہیے، کیونکہ اگر ایسا ہوا تو اس کا پاکستان کے اپنے اندر جو ہے وہ ایک بہت بڑا سویر قسم کا ریاکشن آ سکتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ پاکستانیوں کی ایک افیلیشن ہے فلسطینیوں کے ساتھ، ہمارا دل دھڑکتا ہے ہمارے مسلمان بھائیوں کے ساتھ وہاں پہ جو کچھ بھی ہوتا ہے، تو اس وجہ سے ایسا اگر ہوا تو پبلک ریاکشن جو ہے وہ بہت زیادہ آ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ڈان نے آج ایک ایڈیٹوریل لکھا ہے، ظاہری بات ہے وہ انگریزی میں، میں اس کا اردو ترجمہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا۔ بڑا مطلب سخت قسم کا انہوں نے ایڈیٹوریل لکھا ہے۔ کہتے ہیں جی یہ ہفتہ، اور یہ عمران خان صاحب کی جو ملاقاتیں بند ہوئی ہوئی ہیں یہ اس سے متعلق ہے۔ کہتے ہیں یہ ہفتے اڈیالہ جیل کے باہر مظاہرین کے خلاف طاقت کے استعمال کا واقعہ، جہاں سابق وزیر اعظم عمران خان قید ہیں، ریاستی حکام نے عدالتی احکامات اور انفرادی حقوق کو نظر انداز کیا اور ایک پرامن احتجاج کو بزور طاقت منتشر کر دیا، حالانکہ وہ آسانی سے مظاہرین سے یا کم از کم عمران خان کے اہل خانہ سے بات چیت کر سکتے تھے۔ انصاف کی امید تیزی سے ختم ہوتی جا رہی ہے، بالخصوص اس وقت جب نظام انصاف مزید دباؤ کا شکار ہے۔ اسی دوران مخالف سیاسی قوتیں تناؤ کم کرنے کے بجائے مزید تصادم کی طرف بڑھتی دکھائی دیتی ہیں، جبکہ ملک ایک دائمی بحران کے ماحول میں گھرا ہوا ہے۔ افسوسناک امر یہ ہے کہ سماجی معاہدے میں متعدد ترامیم کے باوجود حالات بہتر نہیں ہو رہے اور پاکستان ایک گہرے سماجی اور سیاسی بحران کی گرفت میں پھنستا جا رہا ہے۔ جیسے جیسے جائز اختلاف رائے کے راستے محدود ہوتے جا رہے ہیں، حکومت عوامی بے چینی کی وجوہات کو دور کرنے کے بجائے اپنی گرفت مضبوط رکھنے میں زیادہ دلچسپی لیتی نظر آ رہی ہے۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل کے جنوبی ایشیا دفتر نے بدھ کے روز اڈیالہ جیل کے باہر گزشتہ رات مظاہرین کے خلاف ہائی پریشر واٹر کینن کے استعمال کو پرامن احتجاج کے حق کی خلاف ورزی قرار دیا۔ اس نے یہ بھی نشاندہی کی کہ پانی میں کیمیائی مواد شامل کیے جانے کی اطلاعات ہیں، حکام سے مطالبہ کرتے ہوئے کہ وہ لوگوں کے پرامن احتجاج کے حق کا احترام کریں اور طاقت کے غیر ضروری استعمال کا خاتمہ کریں۔ ایمنسٹی نے یاد دلایا کہ بین الاقوامی انسانی حقوق کے معیار کے تحت واٹر کینن کا استعمال صرف شدید عوامی بدامنی اور وسیع پیمانے پر تشدد کی صورت میں ہی جائز ہے۔ حکومت ناقابل فہم طور پر ایسے رویے اختیار کر رہی ہے گویا اسے سابق وزیر اعظم اور ان کی سیاسی جماعت سے مسلسل وجودی خطرہ لاحق ہے اور انہیں قابو میں رکھنے کے لیے طاقت کے استعمال کو ناگزیر سمجھتی ہے۔ اس عمل میں وہ اپنے لیے ہی نئے مسائل پیدا کر رہے ہیں۔ ایمنسٹی نے اپنے بیان میں متنبہ کیا ہے کہ اہل خانہ اور قانونی وکیل سے ملاقات کی اجازت نہ دینا پاکستان کے بین الاقوامی انسانی حقوق کے معاہدات جیسے ICCPR اور منصفانہ سماعت کے تقاضوں کی خلاف ورزی ہے، اور مزید کہا کہ منڈیلا رولز کے مطابق خاندانی رابطے پر پابندی کو تعزیری یا تادیبی اقدام کے طور پر استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ ریاست کو قیدیوں کے حقوق سے متعلق بین الاقوامی معاہدات کی پاسداری کرنی چاہیے اور جب تک ممکن ہو مزید تنقید اور بدنامی سے بچنا چاہیے۔ ہم بھی اپنے اس ویلاگ کے ذریعے یہی بات کہتے آئے ہیں کہ عمران خان صاحب کی ان کی فیملی کے ساتھ جو ہے وہ ملاقات ہونی چاہیے، اور یہ جس طریقے سے بھی اس پورے معاملے کو ہینڈل کیا جا رہا ہے اور وہ واٹر کینن کا استعمال اور لاٹھی چارج کرنا پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں کے اوپر، یہ انتہائی غلط اقدام ہے۔ اس سے آپ انسانی حقوق کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ اس سے پاکستان کے حوالے سے جو ویژولز پوری دنیا کے اندر جاتے ہیں دے ڈو ناٹ برنگ اینی گڈ آپٹکس، یا پاکستان کے لیے کوئی نیک نامی نہیں لے کر آتے۔ اس چیز کو جو ہے وہ ریزالو کرنا چاہیے، اور جو بھی کوئی بھی قیدی ہو، چاہے وہ عمران خان ہو یا کوئی عام بھی قیدی ہو، اس کی فیملی سے ملنا ان کا رائٹ ہے۔ ہاں اس کے بعد کیا بیان بازی ہوتی ہے، اس کے اوپر کیا قانونی کارروائی ہو سکتی ہے، وہ بات کی بات ہے، لیکن آپ ان ملاقاتوں کو بند جو ہے وہ کسی صورت نہیں کر سکتے، اور حکومت اس معاملے میں کسی قسم کی بھی تعویلیں دیتے رہے وہ سمجھ سے باہر ہیں، وہ سمجھ نہیں آ سکتی کہ یہ ملاقاتیں جو ہیں وہ کیوں بند کی گئی ہیں۔ اس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے ان کا جو ISF ہے، انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن UK، ان کی جانب سے جناب اعلان کیا گیا ہے کہ ہر منگل کے جو ہے وہ ISF پاکستانی ہائی کمیشن کے باہر جو ہے وہ دھرنا دے گی، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ جی عمران خان صاحب کی چونکہ ملاقاتیں بند ہیں تو اس کے خلاف جو ہے وہ ہم یہ دھرنا دیا کریں گے، اور اس کے اندر جو ہے انہوں نے کہا ہے کہ جب تک یہ عمران خان صاحب کی فیملی سے ان کی ملاقات نہیں ہو جاتی تب تک یہ احتجاج جو ہے ہر منگل کو اسی طرح ہی جاری رہے گا۔ تو میں ابھی تھوڑی دیر پہلے جو بین الاقوامی معاملات کی میں بات کر رہا تھا کہ اس سے آپ کی کوئی نیک نامی نہیں ہوتی، اب آپ دیکھ لیجئے کہ اب جب یہ سلسلہ ہوگا اوبیسلی وہاں پہ انٹرنیشنل میڈیا بھی آئے گا، وہ کور بھی کرے گا کہ جناب یہ کیوں بیٹھے ہوئے ہیں سب کے سب، تو اس سے آپ کے لیے جو ہے وہ سچویشن زیادہ اچھی نہیں ہوتی۔ اس کے علاوہ مریم نواز صاحبہ جو ہیں آج لودھنا کے دورے کے اوپر تھی، وہاں پہ ہونہار اسکالرشپ اور لیپ ٹاپ تقسیم کی تقریب سے جو ہے انہوں نے خطاب کیا۔ انہوں نے کہا کہ مریم نواز شریف کو آپ سے محبت ہے، مریم نواز وزیر اعلیٰ نہیں آپ کی خادم ہے، عوام بھوکی مر رہی ہے اور آپ لوگوں کو پروٹوکول اور جیل کے باہر دھرنے دینے سے فرصت نہیں۔ اب یہ KP کے وزیر اعلیٰ کے اوپر اٹیک کر رہی ہیں۔
انہوں نے کہا 2 اپنے لوگوں کو گرین بس، 2 اپنے بچوں کو ہونہار اسکالرشپ، 2 اپنے لوگوں کو لیپ ٹاپ، لیکن اس کے لیے کام کرنا پڑتا ہے۔ پنجاب میں اب کوئی مافیا نظر نہیں آئے گا۔ پنجاب میں 2 ماہ کے دوران منشیات کا خاتمہ کیا گیا۔ وہ امن و امان جو مرد وزیر اعلیٰ قائم نہیں کر سکے، ایک خاتون وزیر اعلیٰ نے